السلام علیکم ناظرین، ہماری کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں وہ بغیر دوا کے، بغیر معالجین کی دست برد کے اپنی صحت اور تندرستی کو بحال اور قائم رکھنے والے بن جائیں۔ ہماری غذا ہی ہماری سب سے اچھی دوا بن جائے، اور الحمدللہ ہماری کھائی جانے والی غذا جو ہے اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے۔ ہمارے ہاں کام کی زیادتی، بے آرامی اور معاشی و معاشرتی مسائل کی وجہ سے ذہنی کمزوری، یادداشت کی کمزوری اور حافظے کا کمزور ہونا جو عام پایا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری غذا میں، روزمرہ خوراک میں اور ہماری جو نباتات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسے کئی اجزاء رکھے ہیں جن کے کھانے سے ہمارے دماغی معاملات، ہماری دماغ کی صحت، تندرستی اور صلاحیتیں جو ہیں وہ ہمیشہ قائم و دائم رہ سکتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ناظرین ہم ویڈیو کی طرف چلیں، جو دوست ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی یونیک و مفید ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے مفرد نبات کی بات کر رہے ہیں جس کی شبیہ جو ہے، جس کی شکل، جس کی شباہت بھی اللہ تعالیٰ نے دماغ سے جو ہے نا جوڑ دی ہے، اور یہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ جس پھل کی، جس پھول کی، جس دانے کی یا جس بھی اناج کی، نبات کی شباہت انسانی جسم کے جس عضو سے مشابہت رکھتی ہے وہ اسی کے لیے مفید اور کارآمد ہوتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے، اخروٹ کو اگر توڑا جائے، اس کا چھلکا اتارا جائے تو اس کی پوری جو شباہت ہے وہ انسانی دماغ سے ملتی ہے، اور اس میں وہ تمام اجزاء جو دماغی صلاحیتوں کو پروان چڑھاتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، ان میں اضافہ کرتے ہیں، وہ پائے جاتے ہیں۔ اخروٹ میں کاربوہائیڈریٹس، میگنیشیم، فاسفورس، وٹامن اے، ای، فائبر، وٹامن بی، وٹامن سی، میلاٹونن، کاپر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم ہے، فیٹی ایسڈز ان کی اچھی خاصی مقدار پائی جاتی ہے، اور انہی خواص کی بدولت اخروٹ جو ہے یہ دل، دماغ اور ہمارے جسم کے دوسرے جو اعضائے رئیسہ ہیں ان کی حفاظت کے لیے بہترین سمجھا اور مانا جاتا ہے۔ اخروٹ میں اللہ تعالیٰ نے اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی ایجنگ، اینٹی انفلیمیٹری جو صلاحیتیں وہ بھی رکھی ہیں۔ یہ جسم کے کسی بھی حصے کی جو ورمی کیفیت ہو اس کو بھی دور کرتا ہے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے مفید چکنائیاں رکھی ہیں جو آرٹریز کو نرم کرتی ہیں، دل کی صحت کو بحال رکھتی ہیں، اور جو ہمارے اعصاب ہیں، جو ہمارا دوران خون ہے، جو آرٹریز ہیں ان کو نرم بنا کر یہ جسم کے اندر آکسیجن کی کنزپشن جو ہے، آکسیجن کی جو سرکولیشن ہے، انٹیک لیول جو ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے۔ اخروٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس کی جو ہے کم از کم 3 سے 4 اخروٹ جو ہیں ان کا روزانہ استعمال کرنا چاہیے، لیکن دھیان رہے کوئی بھی مفرد جز جو ہوتا ہے اس میں افادیت کے ساتھ ساتھ کچھ مضر ثانیت بھی پائی جاتی ہے، لہٰذا ہمیشہ کسی بھی مفرد جو نبات ہوتی ہے، کوئی مفرد جز ہوتا ہے، کوئی بھی غذا ہوتی ہے، اس کو آپ مرکب شکل میں اس کے ساتھ کوئی دوسری چیزیں شامل کر کے ان کا استعمال کریں۔ اخروٹ کو جسمانی توانائی کے لیے، دماغ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے کے لیے اور دل کی حفاظت کے لیے استعمال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 گرام اخروٹ لے لیں، اس میں 100 گرام پستہ، 100 گرام مغز بادام اور 100 گرام جو ہے اس میں چلغوزے، ان کے ساتھ آپ اس کو مزید تقویت دینے کے لیے ایک ہوتا ہے مغز فندق،
جو بادام کی شکل کا ہوتا ہے وہ بھی اس کے ہم وزن ڈال کے ان 5 چیزوں کو آپ گرائنڈ کر کے سفو بنا لیں. اور اگر آپ اللہ کے فضل سے شوگر سے بچے ہوئے ہیں تو اس میں بطور مٹھاس آپ اس میں دیسی شکر شامل کر لیں ان کے ہم وزن. آپ اس مرکب کو صبح نہار منہ اٹھ کے نیم گرم دودھ میں 20 سے 25 گرام ڈال کے آپ استعمال کرنا شروع کر دیں. آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں میں ہی آپ کے جو جسم کی توانائی ہے، جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کی جو صلاحیتیں ہیں ان میں اضافہ ہو گیا ہے. آپ تندرست و توانا ہو کر بہت سی کمزوریوں سے اور بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو گئے ہیں. اسی طرح اخروٹ کا جو دماغ کے لیے استعمال ہے یہ بھی اچھا ہوتا ہے کہ آپ 100 گرام اخروٹ لے لیں، 100 گرام چارے مغز لے لیں، 50 گرام خشخاش لے لیں. اس میں 50 گرام جو ہے وہ آپ برہمی بوٹی جو دماغی ہوتی ہے اس کو ڈال لیں، کوئی 10 گرام کالی مرچ ڈال لیں. یہ تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا لیں اور اس میں آپ شہد ملا کر معجون بنا کے رکھ لیں. اس کو آپ معجون کی شکل میں استعمال بھی کر سکتے ہیں اور اس میں آپ شکر ملا کر اسے بطور سفوف بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ تمام چیزیں آپ رات کا کھانا ذرا جلدی کھا لیں اور کھانے کے 3 سے 4 گھنٹے بعد 1 بڑا چمچ کھا کر اوپر سے نیم گرم دودھ کا استعمال کر لیں. یہ بھی انشاءاللہ دماغی صلاحیتوں کے لیے، اعصاب کے لیے جو ہے انتہائی طاقتور ٹونک سمجھا جاتا ہے. ناظرین، ایک بات ذہن میں رہے کہ اخروٹ کے بعد اگر چائے کا استعمال کیا جائے اس سے خشک کھانسی میں اضافہ ہو سکتا ہے. اسی طرح کہ اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے گا تو معدے میں نفخ پیدا ہو کر ہوا بھر جائے گی، آپ کی بھوک میں کمی واقع ہو جائے گی. تو لہٰذا اس کی جو مناسب مقدار ہے اس کا استعمال کیا جانا ضروری ہے. اور ہمیشہ جتنی بھی طاقتور غذائیں جو ہوتی ہیں، خشک میوہ جات ہوں، گھی کے مرکبات ہوں، شہد والی چیزیں ہوں، اس طرح کی جتنی چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کو خالی پیٹ استعمال کرنا چاہیے. اگر کھانے کے بعد آپ اس کا استعمال کریں گے تو آپ کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، آپ کے معدے میں تبخیر، نفخ، افارے کا مسئلہ بن سکتا ہے. بعض اوقات اوور ایٹنگ کے سبب آپ بدہضمی اور جو دوسرے مسائل ہیں معدے کے ہاضمے کے، آپ ان میں مبتلا بھی